دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں نامینیشن پیپرز کی ریجیکشن کی اور ایکسیپٹنس کی، قبول کرنے کی اور مسترد کرنے کی۔ ظاہر ہے مین لیڈر جو پی ٹی آئی کے علاوہ ہیں ویل نون پارٹیوں کے، ان کے موسٹلی ایکسیپٹ ہوئے ہیں، کچھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور بہت یعنی آپ اگر نومیریکلس کمپیریزن کریں تو پی ٹی آئی کے زیادہ ریجیکشن ہوئی ہیں۔ اس کے یعنی دلچسپ ہیں بعض ریجیکشنز۔ پہلے تو بڑے بڑے نام آپ دیکھیں کہ یعنی ہم فوکس زیادہ ریجیکشن پر کریں گے، ایکسیپٹنس مینس کہ جو ریجیکٹ نہیں ہے تو وہ ایکسیپٹنس ہے۔ ویسے جنرلی یعنی مین لیڈر جو ایکسیپٹ ہوئے ہیں، ظاہر نون لیگ کی ساری عام قیادت، جے یو آئی کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت، جماعت اسلامی کی قیادت، باقی جو علاقائی پارٹیاں ہیں یا لیسٹر سٹرنس کی ہیں، سب کے ہی قبول ہوئے ہیں مین لیڈروں کے۔ جو یعنی دلچسپ ہے وہ ایک جی ڈی اے، یہ جو پیرسا پگاڑا کی پارٹی کا امبریلا ہے جی ڈی اے، ویسے تو ان کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل گروپ ہے، یا فنکشنل ہے گروپ نہ بھی کہیں تو ان کی پارٹی کا کوئی سمجھ نہیں ہے۔ باقی تو آپ یعنی کچھ بھی کلیم کر سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں، فاؤنڈیڈ ہو یا انفاؤنڈیڈ ہو، کہ جی ڈی اے والے جو ہیں وہ پتہ نہیں کس مرض کا شکار ہوئے ہیں۔ ویسے تو وہ عام طور پر جیسے وہ موجودہ پیر پگاڑے کے والد مرحوم تھے تو وہ تو یہی فرمایا کرتے تھے، میں جی ایچ کیو کا بندہ ہوں، جی ایچ کیو کی پارٹی ہوں، جی ایچ کیو کا ہی یعنی وہ گیت گایا کرتے تھے، گویا انہیں اپنا مرشد مانتے تھے۔ لیکن اب انداز بھی وہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی کوئی خراب نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ خاص شاید وہ اسپیسیفک ٹو ذوالفقار مرزا ہو، کہ ذوالفقار مرزا کے بھی، اس کی وائف کے بھی، اس کے بیٹے کے بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور ایک عام یعنی اگر سیاسی پارٹیوں میں عام قیادت کا نام لیں تو اختر مینگل کے بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور دلچسپ یہ ہے کہ جو عارف علوی ہے اس کے صاحبزادے کے پیپرز بھی ریجیکٹ ہوئے، وہ یعنی کراچی سے ظاہر خواہش مند تھے، عواب علوی ان کا نام ہے۔ تو اچھا، مصطفیٰ کھر سابق گورنر پنجاب اور ان کی وائف کے بھی پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ ان ریجیکشنز میں جو اسباب ہیں، چلو ان پر غور کرتے ہیں۔ ریجیکشنز زیادہ تر، ایک ہے وہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، اس کا اسکیجول 4 ہے، اس میں جن کے نام آ جائیں تو ریٹرننگ افسرز بڑا ریئرلی پھر ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ ریجیکٹ ہی سمجھے جاتے ہیں، تو وہ گویا بدماشوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ جی، تو اس والے سے جو پی ٹی آئی نے ایک بڑی ایک عجیب سی اور احمقانہ سی انقلاب لانے کی کوشش کی تھی، اور میں حیران ہوں کہ نیازی قذاب ویسے یعنی جھوٹ، فریب، مکر، ان سب چیزوں میں اور سرقہ چوری میں بہت آگے ہے، لیکن یہ بات وہ کیوں نہیں سمجھ سکا؟ اور اس کے یا دیکھیں بندیال جیسے، جاز الحسن جیسے مشیر بیہائنڈ دی سین، بجوا اور فیض حمید، اور یعنی کیا کیا لوگ تھے زیر آسمان جو اس کے ٹاؤٹ تھے یا وہ ان کا ٹاؤٹ تھا، جو بھی وجہ تھی، بہرحال انہوں نے یہ راستہ کیسے دکھایا اور اس نے وہ قبول کیسے کیا؟ دیکھیں، یا تو انقلاب سیدھا سادہ آتا ہے جب آپ موجودہ رجیم کو فورسفلی ڈی تھرون کر دیں، ظاہر ہے اس میں پھر جانے بھی اپنے بھی جاتی ہیں، دوسروں کی بھی جاتی ہیں، جو کہ کس صورت بھی پاکستان کے عوام کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے یا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کے لیے شاید موضوع نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، لہذا یہ صحیح لا حاصل ہے۔ تو جو انداز ہے پاکستان میں، ایک سمرنگ سا انداز ہے، تو وہی بہتر ہے۔ کچھ تو خون جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال وہ
وہ رہے تھے کہ انقلاب ایسے نہیں آتے، پھر جانے دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھے بھی نہیں، ہم بنی گالہ میں یا زمان پارک میں موجیں لوٹیں اور انقلاب آ جائے اور پھر ہماری منت کریں کہ آ جائیں جناب آپ آ جائیں۔ تو بہرحال وہ ایک آمکانہ اور بڑا لیوک وارم سا اور بڑا ہی سمجھنے ٹوٹلی مکارانہ لیکن اہمکانہ، یہ ویسے وہ اجتماع ضدین آپ کہہ لیں کہ مکار اور احمق یہ دونوں متضاد بظاہر چیزیں ہیں، لیکن یہ کمال ہے نیازی کذاب کا کہ اس نے مکر و فریب اور حماقت دونوں کو یکجا کیا ہے، اور یہ سنتھسس جو ہے بڑا ریئر اویلیبل ہے۔ تو بہرحال وہ بات اس طرف چلی گئی کہ ریجیکشن کے اسباب یہ ہیں کہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اسکیجول 4 جو ہے ان میں جن کے نام ہیں، اور ظاہر ہے میں یہ 9 کے واقعات کے حوالے سے ان میں پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ہی نام ہیں جو کھل کر گویا انقلاب برپا کر رہے تھے۔ دیکھیں ہر چیز کے پروز اینڈ کانس ہیں، جہاں ایک یہ اپروچ اپنانے سے کچھ لوگ اسپیسیفک جو برین واش تھے وہ ان سے اٹیچ ہوئے یا یوز ہوئے، وہیں پر اس کے نقصانات بھی ہیں جو وہ بھگت رہے ہیں۔ تو یا تو پھر وہ دوسرا حساب ہوتا، ظاہر ہے وہ نہ ان میں کیپیبلٹی تھی، نہ حوصلہ تھا، نہ یعنی اس کے کوئی وہاں پر کنڈیوسو حالات ایسے تھے۔ تو بہرحال یہ ریجیکشن ایک تو وہی یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اسکیجول 4 کے حوالے سے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض سے آپ بہت سارے مراد لیں کہ سیاستدان یا نیم سیاستدان جو ایسپیرنٹس ہوتے ہیں کہ میں سیاست کروں، سیاستدان بنوں، لیجسلیچر میں جاؤں، میں نے MP بنوں، وزیر بنوں، لیکن وہ ڈیفالٹر ہیں، یوٹیلیٹی بلز نہیں دیے یا اسٹیٹ ریونیو یا ٹیکسز کسی والے سے ان کے ذمے ہیں، تو وہ الیکشن کا موقع ہوتا ہے ظاہر اس میں آواز اٹھانے کا۔ لہٰذا ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اسکیجول 4 میں نام آنا، دوسرا ڈیفالٹر ہونا یوٹیلیٹی بلز کا، تیسرا ریونیو یا ٹیکس کا ڈیفالٹر یعنی اسٹیٹ کا ڈیفالٹر براہ راست ہونا۔ تو وہ جسٹ فار دا سیک آف تذکرہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1957 کا ہے وہ، جس کی تحت یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ لہذا یہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک آدھ ریجیکشن فیک ڈگری کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ موسم گزر گیا فیک ڈگری والا، لیکن انہوں نے پھر بھی رکھا ہوا ہے کہ تم نہ ڈگری جمع کراؤ، ادھر ڈگری جمع کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کوئی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ریجیکشن ہے۔ تو کچھ ریجیکشنز وہی ہیں کہ یعنی اگر ان کا یہ جو پہلے کیٹیگریز اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے ڈیفالٹرز آف یوٹیلیٹی بلز یا ٹیکسز یا فیک ڈگری کے حوالے سے، اس کے علاوہ یعنی ایسا بھی ممکن ہے اور یقیناً کچھ ایلیمنٹ ہوں گے جنہوں نے ویسے مینور کیا ہے، اور ظاہر ہے جس طرح یعنی 2018 میں سب کچھ پلیٹ میں بنا کر دیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اپنے زور پر جو اس سے پہلے الیکشن لڑے تھے اس میں تو تمام تر ایفرٹس کے باوجود یا الیکشن مکمل 100% ہارتے تھے یا ایک سیٹ عمران خان نے جیتی تھی اور وہ خود مشرف کہتا ہے کہ ہم نے دی تھی۔ تو پھر 2018 کا ہی ایک الیکشن تھا جو میجر یا ایک کمپرینسو الیکشن تھا، جس میں ظاہر ہے یعنی بلڈوز کیا گیا، RTS بٹھایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ظاہر ہے وہ موسم نہیں رہا، وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وقت پھیرتا رہتا ہے لوگوں میں۔ تو وہ جو کل کے فرعون تھے جو گرجتے برستے تھے، ہاتھ منہ پر پھیر کر کے ہاتھ کہتے تھے کہ ہم پنکھا بھی اتار دیں گے، AC بھی اتار دیں گے، ہم کسی کو دعائی بھی نہیں لینے دیں گے، زمین پر باقاعدہ چونٹیاں چھوڑ کے یا میٹھا پھینک کر وہاں پر بیمار لوگوں کو بھی جو ان کی زیر حراست تھے رکھتے تھے، اور بالکل 100% جھوٹے کیسوں پر۔ اب تو مے 9 کے تو واقعات سامنے ہیں سب کے، ان پر خود یہ فخر بھی کرتے رہے، لیکن پھر بھی اب بھی کسی حد تک
یعنی جوڈیشری کے ایٹ لیسٹ وہ لاڈلے ہیں، اور ایلیمنٹس کچھ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے یقیناً کہ کچھ لوگوں کا کہ نامینیشن پیپرز جو ہیں مینوریبلٹی کی وجہ سے ریجیکٹ ہوئے ہوں گے، لیکن اس میں ایک سلور لائننگ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ کوئی حتمی نہیں ہے. ریجیکشن ہوتی رہتی ہے بہت ساری صورتوں میں. ان میں سے جو ریجیکشن، ہاں جو سب سے میجر ریجیکشن کہ عمران خان کے پیپرز جو ہیں ڈسکوالیفیکیشن، کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ ایک مجرم ہے قانون کی نظر میں، تو اس والے سے ان کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، لاہور سے بھی، میاں والی سے بھی. لہٰذا یہ ریجیکشن جو ہے یہ بڑی سالڈ ہے. باقی یعنی یہ تو اپیلیٹ ٹریبونل میں بھی بحال ہونے کے کم ہی آلموسٹ نو چانس ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ 3 جنوری تک یہ سب حضرات جو ہیں وہ نامینیشنس پیپرز کی ریجیکشن کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، یا ایون کسی کی ایکسیپٹنس ہوئی ہے تو اس کا مخالف اپیلیٹ ٹریبونل میں جا سکتا ہے کہ اس کے ایکسیپٹنس کیوں ہوئی ہے ڈسپائٹ یہ جو ریز آبجیکشنس کیے ہیں. اور پھر 10 جنوری تک اپیلیٹ ٹریبونل جو ہے جس میں ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں موسٹ پروبیبلی غالب اکثریت جن کی ریجیکشن ہوئی ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے. اپیلیٹ ٹریبونل یا حتمی طور پر قبول کر لے گا یا وقتی طور پر کہیں گے کہ ٹل دی ڈیسیژن جو ہے وہ ان کو الیکشن لڑنے دیں. لہذا بہت سارے ہو جائیں گے، لیکن نیازی قذاب کا آلموسٹ نو چانس، اس لیے کہ اس کی کنوکشن تو ابو بورڈ ہے، یعنی اس میں تو کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی ریمیڈی ہو سکتی ہے اتنا جلدی. وہ تو ٹرائی کر چکے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کروا لیں، اسٹے ہی لے لیں، لیکن سوائے سینٹنس جو سزا تھی اس کو سسپینڈ کرنے کے، ڈسکوالیفیکیشن کی یا کنوکشن کو اوور ٹرن نہیں کیا گیا. لہذا وہ تو مائنس ہی رہیں گے. باقی میں بہت ساروں کے چانسز ہیں کہ وہ الیکشن سٹل لڑیں گے. اب اس میں یعنی ویسے چند ایسے بھی ہیں جو جن کے قبول ہوئے ہیں، جیسے حلیم عادل شیخ ہے کراچی سے پی ٹی آئی کا، یا بابر روان ہے، یا وہ ایک اظہر صدیق نامی وکیل، وہ جو مشرف کے فیصلے کے جو مرحوم سیٹھ نے دیا تھا، جسٹس سیٹھ نے، تو اس پر جو روتا تھا وہ حضرت صاحب جو ہیں ان کے بھی قبول ہو گئے. تو اب یعنی سٹیج آلموسٹ سیٹ ہے. نیکسٹ یعنی جو فائنل سیکروٹنی ہونے کے بعد جو فائنل لسٹ آئے گی، پھر ودرال کا معاملہ آئے گا. تو بہرحال جنہیں کھادیاں گاجراں تے ڈھڈونا دے پیڑ، جب یہ اپنا ماتم کرتے ہیں ریجیکشن کا، تو ہم ان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ یاد کریں وہ بھی زمانہ تھا کہ جب تم کہتے تھے اتنی وکٹیں گر گئیں، ایک ہی بال سے سب وکٹیں گر گئیں. وہ بجوا اور فیض اور بندیال اور ثاقب نثار اب قصہ پارینہ ہے، بلکہ وہ اپنے ذلت اور رسوائی اور جو انہوں نے منہ کالا کیا تھا اس کی وجہ سے باہر منہ بھی نہیں نکالتے، یا نکالتے ہوں گے اس لیے کہ بہرحال شیم لیسنس کی کوئی حد تو نہیں ہوتی. تو یہ ہے جناب ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کا سلسلہ. تو ویسے ایک دلچسپ اور ہے کہ شیخ رشید کے کاغذ اور اس کے بھتیجے کے بھی یعنی ریجیکٹ ہوئے ہیں. اب وہ پنڈی کا شیطان بقول رانا ثناء اللہ کی، دیکھتے ہیں کہ اپیلیٹ ٹریبونل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں. موسٹ پروبیبلی ایکسیپٹ ہو جائیں گے. آخر اس نے چلا بھی تو کاٹا ہے، چلا کاٹنے والوں نے جب اس کو جانے دیا ہے تو اپیلیٹ ٹریبونل بھی جانے دے گا. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور پاکستان کو جو سبوٹاج کرتے ہیں، پاکستان کو جو عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں، وہ قوتیں اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک ہوں، ان کے سپورٹر قادیانی ہوں یا صہیونی ہوں یا مشترکہ ہوں یا ہنود ہوں جو ہمارے مشرق میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے شر سے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو محفوظ رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.